صفحہ نمبر 58 ہے اور دوسری لائن سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو وہ ناشکرا ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی رہنمائی فرمائی، کس طرح فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس رکوع کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا بے شک ہم، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا ہے، علیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، القرآن قرآن پاک کو، تنزیلا آہستہ آہستہ اتارنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رہنمائی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے اپنے کلام کو یعنی قرآن پاک کو اتارا۔ یہاں پر یہ لفظ ہے تنزیلا، یہ عربی زبان کے اندر باب بھی ہوتے ہیں، صیغے بھی ہوتے ہیں، یہ باب تفعیل کا لفظ ہے، باب تفعیل۔ اب باب تفعیل سے یہ تنزیلا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ نزل ینزل تنزیلا، ہم نے اس کو کیسے اتارا؟ آہستہ آہستہ۔ اب اگر باب افعال سے ہو تو انزل ینزل، جیسا کہ سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر کیا ہے کہ ہم نے اس کو اکٹھا اتارا ہے۔ انزلناہ وہاں پر کیا ہے، ہم نے اس کو اتارا کیسے؟ اکٹھے اتارا۔ اب دیکھیں آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، اس کو بیت العزت بھی کہا جاتا ہے اور بیت العظمت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں بیت العزت یا بیت العظمت کے مقام پر اکٹھے ہی اتار دیا، مکمل اتار دیا۔ اب پھر بیت العزت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجاً اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال میں نازل فرمایا، آہستہ آہستہ۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوتا رہا، اور 10 سال مدینہ طیبہ میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اور سب سے پہلی وحی جو قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی، اور سب سے آخری آیت
مدینہ طیبہ میں سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور وہ کون سی آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یعنی یہ ہجرت کے بعد، یعنی سن 10 ہجری میں نازل ہوئی کا ہے مکہ میں میدان عرفات میں، لیکن ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیات ہیں۔ جو مکی زندگی میں نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صورتیں مکی ہیں، مکی آیات ہیں۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مدنی آیات ہے اور مدنی صورتیں ہیں۔ تو سن 10 ہجری میں میدان عرفات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر تھے، تو وہاں پر جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو اتارا۔ اب آہستہ آہستہ کیوں اتارا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سارا کلام ایک ہی مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے تو وہ لوگ جو آزاد خیال کے تھے وہ اس کو پڑھتے، اس کے احکامات کو سنتے تو کہتے کہ اتنے زیادہ احکامات، ہم ان پر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اتارا کہ جتنا اتارا پہلے اس پر عمل کرے، پھر اور اتارا اس پر عمل کرے۔ ایسے ہی پہلے توحید کے بارے میں آیات نازل فرمائیں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، تاکہ لوگوں کے ذہن پختہ ہو جائیں، اور جب ان کے اندر پختگی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احکامات بھی ان پر نازل فرما دیے تاکہ یہ ان سارے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انا نحن، بے شک ہم نے، نزلنا، ہم نے اتارا ہے، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، القرآن، قرآن پاک کو، تنزیلا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی۔ اے میرے محبوب، یہ جو لوگ آپ ان کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو آپ ان کی باتوں کا جواب نہ دیں بلکہ آپ صبر اختیار کریں۔ فاصبر، پس آپ صبر کریں، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کو مانیے اور صبر کو اختیار کیجیے۔ ولا تطیع، اور نہ آپ اطاعت کریں، منہم، ان میں سے، آثمن، کسی گناہگار کی، او کفورا، یا نہ شکرے کی۔ کیا مطلب؟ مکہ مکرمہ کے 2 آدمی بڑے بدبخت قسم کے، ایک ولید ابن مغیرہ جس کے بارے میں ہم اس پارے کے اندر 3-4 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ایک تو ولید ابن مغیرہ اور دوسرا آدمی تھا عتبہ بن ربیعہ۔ یہ 2 آدمی بڑے بدبخت تھے۔ ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، بڑا ہی مالدار تھا اور بڑا ہی بدمعاش قسم کا آدمی تھا اس نے۔ اور عتبہ بن ربیعہ مالدار تو نہیں تھا، البتہ اس کی بیٹیاں تھیں اور اس کی بیٹیاں نوجوان اور بڑی خوبصورت تھیں۔ ان دونوں میں آپس میں بات چیت کی کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو جا کر مال کا لالچ دیں یا خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دیں تاکہ وہ اس دین کے کام کو چھوڑ کر ہماری بات ماننا شروع ہو جائیں۔ تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ولید ابن مغیرہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو اتنا مال عطا کروں گا کہ آپ کے بعد آپ کی کئی پشتیں اس مال کو کھاتی رہیں گی، آپ سے وہ مال ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کام کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور ہماری بات کو مان لیں۔ جو عتبہ ابن ربیعہ کیا کہتا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے پاس جوان بیٹیاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، آپ میری جس بیٹی کی طرف اشارہ کریں گے بغیر حق مہر کے میں آپ کا نکاح اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کام کو آپ
چھوڑ دے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اپنے رب کے حکم کو مان رہا ہوں، اپنے رب کی اطاعت کروں گا، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو اللہ نے مجھے احکامات دی ہیں میں تو وہی کروں گا، مجھے مال کی اور تمہاری بچیوں کی، تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کی بات نہ ماننا، اور ان کو بھی سنا دیا کہ یہ تو میرے محبوب ہے، یہ میرے رسول ہے، تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تطیع، اور نہ آپ بات مانیں، نہ آپ اطاعت کریں، منہم ان میں سے، آثمن کسی گناہ گار کی، او کفورا یا نہ شکرے کی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، وذکر، اور آپ ذکر کریں اسما نام کا، ربی کا، اپنے رب کے، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے، بکرتن پہلے پہر، و اصیلا اور پچھلے پہر، و من اللیل اور رات کو۔ اب دیکھیں یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں نماز پنجگانہ، پانچوں وقت کی نماز، مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچوں وقت کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، بکرتن پہلے پہر، اور پہلے پہر اس سے مراد فجر کی نماز ہے، وہ اصیلا اور پچھلے پہر، پچھلے پہر اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور وَمِنَ اللیل اور رات کو، رات کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ مغرب اور عشاء کی۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے پہر بھی، پچھلے پہر بھی اور رات کے وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کے نام کو لیں۔ فَاسْجُدْ، پس آپ سجدہ کریں، لہو اسی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ وَسَبِّحُ، اور آپ تسبیح بیان کریں اس کی، لیلاً طویلا، لمبی رات۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحُ لیلاً طویلا، اور آپ اس کی تسبیح بیان کریں لمبی رات۔ سورۃ قاف میں آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اور وہ اوقات ایسے اوقات ہیں، یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اور ایسے ہی سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اوقات میں بھی اور رات کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے افضل الکلام سبحان اللہ و بحمدہ، اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے اللہ تبارک و تعالی کو 4 کلمات بڑے پسند ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی آخری روایات ہیں کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں، وہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اور ان کلمات کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب وہ نیکیوں میں تولے جائیں گے تو بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، تو ان کا وزن کم ہوگا، اور ان کا وزن اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی لمبی رات۔ پھر ان ہؤلاء، بے شک ہؤلاء یہ، یحبون پسند کرتے ہیں، العاجلۃ جلد ختم ہو جانے والی کو،
بے شک یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ جلد ختم ہو جانے والی. اور جلد ختم ہو جانے والی کیا ہے؟ دنیا. اور دنیا کو دنیا بھی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قریب ختم ہونے کو ہے. تو عاجلہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو. تو اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑتے ہیں وَرَاءَهُمْ اپنے آگے یومن ایسے دن کو ثقیلا جو بہت باری ہے، وزنی ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک یہ زلزلے کی گھڑی بہت بڑی گھڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت، کہ وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور حاملہ عورت جو ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا سے تو محبت کرتے ہیں اور چھوڑتے کس کو ہیں؟ اپنے آگے ایسے دن کو جو بہت بڑی ہے، یعنی قیامت کا دن. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نحن ہم خلقناہم ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، وشددنا اور ہم نے مضبوط کیے اسرہم ان کے جوڑ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا، پہلی مرتبہ پیدا کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے جو جوڑ بنائے وہ بڑے ہی مضبوط بنائے. یہ ہماری انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جوڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مضبوط بنائے ہیں. ایسے ہی جوڑ بند بنائے، یہ ہماری کونیاں ہیں، جوڑ بند ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، سیدھا بھی کر سکتے ہیں، ہم ان سے کام کرتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھٹنوں میں یہ جوڑ اللہ تبارک و تعالی نے بند کیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے جوڑوں کو بھی بند کر دیا، مضبوط کر دیا. اگر ان کے جوڑ بند نہ ہوتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی پہلی پیدائش کا انکار کر دے کہ ہمیں کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن ایسا نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے. دوسری بات اللہ نے بیان کی کہ چلو یہ جو ان کے جوڑ ہیں، جوڑ بند ہیں، ان کے انکار کر دے. اگر جی ان کے یہ جوڑ بند نہ ہوتے تو یہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتے اور یہ بالکل تختے کی طرح لیٹے رہتے، اٹھ ہی نہ سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا شِئْنَا اور جب شئنا ہم چاہیں گے، بدلنا ہم بدل دیں گے، امثالہم ان جیسوں کو تبدیلا بدل دینا. یہ تو پہلی تخلیق کو مانتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، کہ جس پروردگار نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ ان کو دوسری مرتبہ بدلنے پر بھی قادر ہے. وہ پروردگار ان کو دوسری مرتبہ بھی بدلے گا، پیدا کرے گا، ان جیسا کر دے گا. ان جیسے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو پہلی تخلیق ہے ان جیسوں جیسا اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ بھی کریں گے، ان کو قبر سے اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ھذہ بے شک یہ سے مراد یہ کلام، یہ صورت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تذکرہ نصیحت ہے. بے شک یہ صورت کیا ہے؟ نصیحت ہے. فمن شاء پس جو شخص چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے اندر، یہ صورت کیا ہے تمہارے لیے؟ کیا ہے؟ نصیحت ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پہلی تخلیق کے بارے میں بتلایا کہ ملے جلے نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کی، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ان پر ہم نے اپنا کلام اتارا،
اور پھر کلام کی یہ صورت بھی اتاری، اور اس صورت میں ہم نے ان کو راستہ دکھلا دیا، ان کو نصیحت کر دی کہ تم اس طرح کرو گے تو راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہ سکتے الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے۔ اب دیکھیں انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے کاموں میں کلی اختیار نہیں دیا، مکمل اختیار نہیں دیا، کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار کس میں دیا ہے؟ ارادہ میں، کہ وہ ارادہ کرے، اچھا ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھائی کی طرف لے جائیں گے، برا ارادہ کرے گا تو اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیر دیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ کلی اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ارادے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس چاہے تو وہ مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کو اختیار کر لے۔ اب یہ جس طرف جانا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اس کو پھیر دیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نولیہ، ہم پھیر دیں گے اس کو ما تولیٰ، جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے علیماً، جاننے والا، حکیماً، حکمت والا۔ یدخلو، وہ داخل کرتا ہے، وہ داخل کرے گا، من یشاء، جسے چاہے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو راہ ہدایت پر لے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو ایمان کے راستے کی طرف لے آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت اس پر نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلا بھی دیتے ہیں۔ ہم یعنی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہیں۔ اب وہ جس کو چاہے اس کو سیدھے راستے پر لے آئے، لیکن جو حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایک بھی آدمی جو ہے وہ بد نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کافر ہو جائیں، ایک آدمی بھی مسلمان نہ رہے، تو اللہ کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یدخل من یشاء، وہ داخل کرے گا جسے چاہے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ اس نے راستہ تو ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس نے نبیوں کو بھیجا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کلام کو اتار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والظالمین، اور ظلم کرنے والے ظالم لوگ، اعد، اس نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، منافق ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب دیکھیں دردناک عذاب، یہ تو آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، اور دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ اس سے 69 گنا تیز ہے، اور ہم دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، تو وہ آگ کتنی تیز ہوگی؟ کیا ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ ہم اس آگ کو، اس عذاب کو برداشت کر پائیں؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی اس بات سے آگاہی دلا دی کہ جو ظالم ہوگا، کافر ہوگا، میرا نافرمان ہوگا، قرآن کو نہیں ماننے والا ہوگا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان سب کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مومنین کو، مومنات کو، مسلمین مسلمات کو اس دردناک عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔